حضرات مومنین، ایک مختصر سی گفتگو۔ آج ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں اس لیے کہ ایک انسان جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، آج اس کے 40ویں کے سلسلے سے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جنازے میں بھی شرکت کیے ہوں گے، کاندھا دیا ہوگا آپ نے۔ منظر یاد کیجئے جب آپ نے قبر میں داخل کیا ہوگا۔ ہو سکتا آپ ہی میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بڑھ بڑھ کے قبر کے اوپر وہ لگے ہوئے تختے یا جو بھی چیزیں لگائی جاتی ہیں، چٹائی، مٹی دینا، گیلی مٹیوں کا استعمال اور تمام دیگر چیزیں۔ ایک درود پڑھیے بر محمد والے تشریف اگر تشریف۔ ارے ایک اور سوال، تھوڑا سا آپ لوگ بھی آگے آ جائیں، اس لیے کہ بعد میں آنے والوں کو جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی اور ان کو جگہ مل جائے گی۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، اور ادھر آئیں گے تو اور ذرا سا کھلا ہے تو ہوا بھی لگے گی۔ ایک اور صلوات پڑھی بر محمد۔ حضرات مومنین، بہت توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ کچھ ایسی گفتگو ہے، خدا سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے وہ طاقت اور قوت دے، وہ صلاحیت دے کہ ان باتوں کو اہل بیت کی جو ہے وہ آپ کے دلوں تک پہنچا سکوں۔ دیکھیے جب آپ نے نہیں، ٹھیک، میں جہاں تک رکھا تھا وہاں سے ابھی تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے آواز تیز ہو جائے گی، آپ چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے قبر میں داخل کرتے وقت سہارا دیا ہوگا۔ بس یہیں سے جڑیے گا، اس لیے کہ تمہیدی کوئی گفتگو نہیں، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور اس کے بعد کامٹی میں جا کے فوراً مجلس پڑھنا ہے۔ بس ایک چیز کہنا چاہتے ہیں، جب غسل دیا گیا، جب کفن پہنایا گیا، جب قبر میں داخل کیا گیا، اور آج مجلس ہو رہی ہے، آج کسی اور کی ہو رہی ہے، کل ہماری ہوگی۔ آج کسی اور کی ہو رہی ہے، کل ہماری ہوگی۔ آیا ہم تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بہت توجہ عزیزان محترم، کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا میرا موضوع بھی وہی ہے۔ اور ایک شفیق باپ اس دنیا سے رخصت ہوا، اور مجھے بتایا گیا کہ بچوں کو خدمت کا موقع نہیں ملا۔ یہ مرحلہ جو ہوتا ہے نا، بڑا سخت ہوتا ہے ان بچوں کے لیے جو اپنے شعور کی منزل پر ہوں، جنہیں وہ باپ کی ساری قربانیاں یاد ہوں اور وہ تڑپ کے رہ جائیں کہ باپ کی خدمت کا موقع نہیں ملا۔ لہذا آج کا جو موضوع ہے وہ بالخصوص میں اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، بزرگوں سے تو بہرحال ہم نے سیکھا ہے، آپ لوگ جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں سے بس اصلاح چاہتا ہوں، مگر میرے نوجوان بھائیوں بہت توجہ سے اور سنیے گا ان باتوں کو۔ میں کوشش کروں گا کہ مجلس میں خطابت کا انداز نہ اپنا کر کے آپ کو ان باتوں کو پیش کروں جو اہل بیت نے کہا کہ ہمارے چاہنے والوں تک پہنچاؤ۔ آج کسی اور کی مجلس ہو رہی ہے، کل ہماری ہوگی، کل ہمیں غسل دیا جائے گا۔ آپ ٹیچر ہیں؟ ہاں۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ آپ پروفیسر ہیں؟ جی۔ آپ نیتا ہیں؟ آپ عالم ہیں؟ یہ تمام چیزیں تب تک ہے جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے، یہ رکی نہیں کہ لوگ کہیں گے میت ہے۔ یہ سانس اگر ٹوٹی نا، مثال دوں، دنیاوی مثال، اور اس سے بڑا پیغام بھی پہنچ جائے گا آپ کو۔ دنیا کی بہترین سے بہترین کوئی بھی غذا آپ لے آئیے، اس کا مزہ اس زبان تک ہے۔ یعنی دنیا کی سب سے قیمتی شے آپ سوچئے، محسوس کیجئے، خود آپ اس کو کھائیے، زبان کے اس پار جیسے ہی جائے گی، اگر آپ اس کو اگل دیجئے پھر آپ ہی سے کہا جائے کہ کھائیے۔ لہذا اپنے ڈائٹ پر بھی، اپنے کھانے پر بھی ہمیں
کنٹرول رکھنا چاہیے. زبان کو ہر چیز جو اچھی لگے وہ اتنا نہ نگل جائیے کہ پیٹ کہے کہ اب بس کرو, اور پھر ڈاکٹر بھی کہہ دے گا بھائی لمٹ میں کھاؤ. بہرحال تو ویسے ہی یہ سانس جو ہے نا, جب تک چل رہی ہے آپ زمیندار ہیں, جب تک یہ سانس چل رہی ہے آپ کسی عہدے دار یعنی کسی عہدے پر آپ فائز ہیں. مگر جیسے ہی یہ سانسوں کی موتیوں کی مالا جب ٹوٹے گی نا, تو بچے سے لے کے بوڑھا تک سب یہی کہے گا میت کو غسل کب دیا جائے گا, میت کو کفن کب پہنایا جائے گا, کب جنازہ اٹھے گا. اب ماسٹر نہیں ہیں آپ, اب نیتا نہیں ہیں آپ, اب مولوی نہیں ہیں آپ, اب آپ کیا ہیں, ایک میت ہیں, ایک ڈیڈ باڈی ہے کہ کوئی چھو لے اگر تمہیں تب اس پر غسل واجب ہو جائے. یہ ہماری اوقات کہ پیدا بھی ہوئے تو کس طرح اور جا بھی رہے ہیں تو کس طرح. تو کس بات پر اکڑ, کس بات پر غرور, کس بات پر گھمنڈ. اور اکثر اپنے جب اصالہ ثواب کی مجلسیں ہوتی ہے تو یہ جملہ میں کہا کرتا ہوں, کبھی رات کا وہ وقت نکالیے آپ, تنہائیوں کا وقت ہو, جب خود آپ کے گھر میں لوگ سو رہے ہوں, اور ایک دفعہ ضروری نہیں ہے مصلی بچھائیے, اپنے ہی بستر پر جہاں بھی آپ ایک دفعہ رات کی تنہائی میں دیکھیے, کبھی نہ کبھی 3 بجے آنکھ کھل جاتی, اور وہ آنکھ ایسی کھلتی ہے بالکل فریش آنکھ کھلتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ بالکل اب اس کے بعد نیند نہیں آ رہی, یعنی جگایا گیا ہے آپ کو, اب دوبارہ مت سو جاؤ. یعنی یہ وہ وقت ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ, اور ایک دفعہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے, خدا کی بارگاہ میں آ کے کہیے پروردگار, راز و نیاز کی گفتگو کیجیے, بات کیجیے, یاد کیجیے اپنے تمام گناہوں کو. پھر جب اگلی صبح یعنی جب سورج نکلے گا نا, اگر کل تک اکڑ تھی تو شانے آج جھکے ہوں گے, اگر کل تک کسی بات پر غرور تھا تو شکر ادا کیجیے اس مالک کا, اور شکریہ ادا کیجیے اس فرشتے کا جس نے 3 بجے صبح میں آپ کو جگایا. اب یہی سے میں گفتگو آپ کی خدمت میں اہم ترین جوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے ہمارے سماج میں ہوتا کیا, اب آپ کی 3 بجے آنکھ کھلی, اب یہیں سے موضوع سے جڑنا چاہتا ہوں, تو آپ نے کہا کہ 3:15 بج گیا, نیند نہیں آ رہی, لاؤ اچھا نماز شب پڑھ لیتے ہیں. کیا پڑھ لیتے ہیں, نماز شب پڑھ لیتے ہیں. اب جو لوگ ریگولر پڑھتے ہیں بہرحال خدا سلامت رکھے, لیکن اب ہم جیسا انسان ہو آنکھ کھل گئی لاؤ پڑھ ہی لیں. اب جب ہم نے نماز شب پڑھ لی, اب یہ بتائیے جب اگلی صبح ہوگی تو ہم اس پڑھی ہوئی نماز کا شکوہ کریں گے آپ سے کہ شکریہ ادا کریں گے؟ بہت عظیم بات کہنے جا رہا ہوں عزیزان محترم. ہم آپ سے جب اگلے روز ملیں گے تو ہم آپ سے کیا کہیں گے, ارے ہم ہی تو تھے, ہم نماز شب پڑھ رہے تھے, پتہ نہیں کہاں سے آنکھ کھل گئی, بڑی تکلیف ہوئی. کیا کبھی کوئی ایسا کہتا ہوا ملا آپ کو؟ نہیں. کیا کون ملا؟ اللہ کا شکر ہے. پتہ یہ لگا عبادت کی اگر توفیق ملے تو شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اب یہیں سے جڑیے گا میرے نوجوان بھائیوں, اگر باپ بستر پر بیمار ہو گیا یا ماں بستر پر بیمار ہے, اور اگر 2-4 تم بھائی ہو, اور اگر تمہیں زیادہ موقع ملے تو خاندان والوں سے یہ مت کہنا ارے ہم ہی تو ایک تھے. یہ فخر کا مقام بھی نہیں ہے, یہ چڑنے اور کڑنے کا مقام بھی نہیں ہے, بلکہ یہ تو شکریہ کا مقام ہے. جیسے نماز شب پر آپ پڑھنے کے بعد چونکہ اسے عبادت سمجھتے ہیں تو عبادت پر شکریہ ادا کیا جاتا ہے, شکایت نہیں کی جاتی. بھائی ہمارے سماج میں یہ بیماری ہے, ارے ایک ہم ہی تو تھے, وہ بھائی آئے تھے ہاسپٹل میں 1 کلو سیب لے کر کے, جیسے سب آئے ویسے وہ بھی آئے چلے گئے. میں کسی کو بخدا اتنا نہیں جانتا کہ یہاں کوئی ایسا کیس ہوا ہو, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, اور جہاں بھی جاتا ہوں ایسے ہی بات. ارے وہ آئے تھے ہاسپٹل, لگا 4 لاکھ روپیہ اور 25,000 روپے دیے تھے, آپ سے بھی کہہ دیا, آپ سے بھی کہہ دیا, آپ سے بھی کہہ دیا. یہ بتائیے ماں باپ کی خدمت عبادت ہے کہ نہیں؟
تو جب عبادت ہے تو عبادت پہ شکوہ نہیں کیا جاتا، عبادت پہ شکر ادا کیا جاتا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق دی، اور توفیق سب کو نہیں ملتی. میں پھر مثال دوں آپ کو. اب میں صاحب بیٹھا ہوا اپنے یہاں پہ کام کر رہا ہوں، میرا ٹائم ہے 8 بجے تک ڈیوٹی، مثلا مثال کے طور پر. اب ہم 8:30 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں. اب کیمرہ تو ہر جگہ لگا ہوا ہے. پتہ چلا اگلے مہینے سب کی سیلری مثلا 2000 بڑھی، میری 3000 بڑھ گئی. تو اب سب لوگ پوچھیں گے بھائی کیوں، اور مجھے بھی یہ جستجو پیدا ہوگی میرے اندر بھی کہ بھائی سب کی 2000 بڑھی تو میں نے کون سا تیر مار دیا. تو جب پتہ کیا گیا تو مجھ سے زیادہ تو دوسرے لوگ پریشان تھے، مثال دے رہا ہوں. تو ان لوگوں نے جب معلوم کیا، ارے حضور آپ نے اور ہم پرانے اور نئے اور یہ اور وہ، ان کو آپ نے اتنا، تو انہوں نے ریکارڈ دکھایا، دیکھو یہاں 8 بجا نہیں کہ تم لوگ بھاگ جاتے تھے، اور ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں چلے جاتے تھے، مگر یہاں دیکھو یہ کیمرہ یہ بھی ایک لگا ہوا، دیکھو 2 تاریخ کو 8:30 بجے گیا، 3 تاریخ کو 8:25 پہ گیا، 5 تاریخ کو 8:55 پہ گیا. یہ بیٹھا ہوا تو سمجھ میں آیا کچھ. آپ عزیزان محترم آپ کچھ کریں گے تو توفیق شامل حال ہوگی، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھیں گے تو توفیق اس طرح سے نہیں ملنے والی. صلوات بر محمد والے. آج کی جو جنریشن ہے نا، جو آج کے ہمارے نوجوان بھائی اور چھوٹے بچے جو ہیں، ان کو آپ فلسفہ اور یہ وہ گاڑھی اردو اور عربی سمجھائیے نہیں سمجھیں گے. اور ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم جس ماحول میں جائیں، جہاں جائیں، اس لحاظ سے بات کریں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغام پہنچانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. عزیزان محترم، اب جو بزرگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، میرے نوجوان بھائیوں ذرا غور کیجئے گا. نوجوان سے یہ مراد نہیں کہ بس 20-25 سال والے، 35-40 سال والے بھی ذرا سا سنیں اس کو غور سے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، خطابت کا کوئی فن نہیں، بلکہ ایک ایسی بات جو آپ لوگ کہیں گے، اپنے دل میں کہیں گے ہاں بات صحیح ہے. آپ نے دیکھا زمانے میں کچھ لوگ بہت ترقی کرتے ہیں، ہے نا، بہت سے لوگ بہت ترقی کر جاتے ہیں. یہ جو لڑکا ہے آج، یہ جو ڈاکٹر بنا ہوا، مثال سنیے، مثالوں کے ذریعے اپنی باتوں کو پہنچانے کی کوشش. یہ جو لڑکا ہے جو ڈاکٹر بنا ہوا ہے، یہ جس اسکول سے پڑھا ہوا ہے اسی اسکول سے یہ بھی پڑھا ہوا. اس کا بھی ٹیچر وہی، اس کا بھی ٹیچر وہی. بہت توجہ. اس نے بھی خوب محنت کی، اس نے بھی خوب محنت کی، لیکن اتفاق سے یہ 98% لا رہا ہے مثلا، اور یہ صاحب تو 90% والے ہیں. مگر ان کے یہاں صاحب جاؤ تو آپ کو نمبر لینا پڑے گا. 10 بجے کلینک کھلتی ہے، 6 بجے آدمی وہاں کھڑا ہو گیا، بھائی نمبر ہمارا لگا دیجئے. اور ان کے یہاں جب چاہنا ہو تو 10 بجے کھلتے ہیں، آپ جب چاہیے چلے جائیے. وہ تو کیونکہ وہ خود ہی انتظار کر رہے ہیں. بہت عظیم بات میں کہہ رہا ہوں عزیزان محترم. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو کوشش کیجئے، پریکٹیکلی دیکھ لیجئے آپ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے سماج میں. میں نے تو ایک مثال دی ہے، آپ دیکھیے بہت ساری چیزیں. وجوہات میں 3 وجہ بتاتا ہوں. سب سے پہلی وجہ کیا؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں یہاں پہ مسلمان اور غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں. 2 وجہ جو ہے وہ جنرل لوگوں کے لیے. پہلا کیا؟ ماں باپ کا احترام کرتا تھا کہ نہیں. یہ ڈگریاں ہیں، لیکن ان ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں اگر باپ کے سامنے تمہاری آواز اونچی ہو جائے. اگر تمہاری ماں تم سے بولنے میں کترانے لگے، ڈرنے لگے کہ کہیں اس کے مزاج کے بعد خلاف نہ ہو جائے، تو پھر تم سمجھ لینا اب تم ترقی کے جس منزل پر بھی ہو اس سے ڈاؤن ہو جاؤ گے. میں بہت دل سے پڑھ رہا ہوں اس بات کو، تجربہ ہے ہمارا. ایک جنرل بات، مسلم ہو غیر مسلم ہو کوئی بھی ہو. دوسری چیز، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے
اپنے اس استاد کا مذاق اڑایا ہو جس نے تمہیں پڑھایا ہو. تاریخ کی روشنی میں سب باتیں کہہ رہا ہوں اور آپ پریکٹیکلی دیکھ لیجئے دنیا میں, کیونکہ استاد بھی باپ کی حیثیت رکھتا ہے. استاد بھی باپ کا دل دکھا کر کے کسی کے دل میں نہیں بسنے والے تم. لہذا کوشش یہ کرنا باپ کا دل نہ دکھنے پائے. ماں کہاں ناراض ہوتی ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں ایذان محترم. ماں کہاں ناراض ہوتی ہے؟ یہ اللہ نے فطرتاً باپ کا دل سخت رکھا ہے, ماں کو ایک نرم مزاج بنایا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ رات بھر روتے رہ جاؤ, کوئی ایک محبت بھری آغوش بھی ہونا چاہیے جو تمہیں اپنے سینے سے لگا لے. ہم روئے بچپن میں چھوٹے سے تو ہمیں کیا معلوم کہ کیا ہوا, لیکن اب تو صاحب اولاد ہو گئے, اب تو سمجھو تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اب تو تم صاحب اولاد ہو, اب تو تم سمجھو کہ تمہارے باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. تم اپنے بچے کا بچپنا دیکھتے رہو اور اپنی زحمتوں کو دیکھتے رہو. اس کا بچپنا دیکھو اور پھر اپنے بچپنے کو یاد کرو. اپنی زحمتوں کو دیکھو پھر اپنے باپ کی زحمتوں کو یاد کرو, پھر خدا کا شکر ادا کرو. اور اگر یہ بھی کر کے تم نے اپنے باپ کے سامنے اکڑ دکھائی, ماں کے سامنے غرور کیا, تو پھر خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کامیاب نہیں ہو سکتے, چاہے کچھ بھی پڑھ لو, کہیں سے بھی پڑھ لو. اب ہو سکتا ہے آپ میں سے بات مکمل ہو جائے. کچھ لوگ یہ کہیں گے عرفان بھائی کیسی بات کر رہے ہیں, ارے ہم نے دیکھا ہے باپ سے اس کی نہیں بنتی, بہت توجہ, ماں سے اس کی نہیں بنتی, بہنیں ساری اس سے ناراض, لیکن دیکھیے آج صاحب کیا کمال کی منزل پر ہے. میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے, تم جو دیکھ رہے ہو کمال کی منزل پر ہے, اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہاں سے وہاں جائے. یہ جو یہی رہ گیا یہ زوال ہے اس کا, ہمیں ترقی لگ رہی ہے, اللہ چاہتا کہ یہ یہاں سے وہاں جائے. اور ایک بات اور, تاریخ کی روشنی میں بڑا ظلم کرتا ہے یہ ماں باپ پر. سماج میں بھی غنڈہ ہے, قاتل ہے, یہ ہے, وہ ہے, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. مگر دیکھیے تو صحیح, دولتوں کی بارش اور یہ ہے اور وہ ہے, احترام ہے اور شہرت ہے, نہ جانے کیا کیا ہے. اب اشارہ دے رہا ہوں عزیزان محترم, سمجھیے گا آپ, مجلسی مجمع ہے. اللہ اپنے بہت سے بندوں کو پسند کرتا ہے اور کچھ بندے اس کے ایسے ہو جاتے ہیں اپنی حرکتوں کی بنا پر, کیونکہ وہ ہر انسان کے کیے ہوئے عمل کا اجر دے گا, اس کا وعدہ ہے. لہذا کسی کو یہی دنیا میں اجر دے کے کہتا ہے لے لو شہرت, لے لو عزت, لے لو دولت, بس یہیں تک, وہاں نہیں ملے گی. اب اگر کوئی یہ سمجھنے لگے, اسی لیے مولا نے کہا اگر خدا کی نافرمانی کے بعد بھی تم پر لگاتار نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو یہ ڈرنے کا مقام ہے. یہ خوش ہونا کا, لوگ خوش ہوتے ہیں, ارے ہم اگر ایسے ہوتے تو اللہ ہمیں دیتا کیوں. ارے نادان, تیری نگاہ ان کلمات تک ہے ہی نہیں. ذرا سوچ تو صحیح, کہیں یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا کہ اللہ تجھے جو دینا وہ اسی دنیا میں دے دے اور آخرت میں کشکول تیرا خالی رہے. اور دوسروں کی بنسبت اگر بیمار ہو جاؤ وقت سے پہلے, کبھی غربت نے دامن اگر تھام لیا, شکوہ نہیں کرنا. ہو سکتا ہے تمہاری بیماری 3 سے 4 مہینہ, 6 مہینہ, سال بھر طولانی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا, تکلیف ہوگی, مگر اس تکلیف میں بھی کہنا خدا کا شکر ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے تمہارے گناہوں کا بھگتان سب اسی دنیا میں ہو جائے. صلوات پڑھیے پر محمد والے. لہذا میرے نوجوان بھائیوں, خدا کی قسم ستار العیوب ہے, وہ گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے, وہ گناہوں کا بخشنے والا ہے. اگر کبھی کوتاہی ہو گئی ہو غصے میں آ کر کے, ابھی بھی موقع ہے, والدین سے معافی مانگو, اور اگر نہیں ہے تو قبر پہ جا کے معافی مانگو. اس لیے کہ جب
تم ان کے نہ ہوئے تو خدا کہتا میرے بھی نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی میں نے تجربہ ہمارا ہے، ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو خاص پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن جب اپنے گھر سے نکلتے ہیں نا تو وہ فور ویلر بہترین کہ صاحب جس کو لینے کے لیے آدمی 10 بار سوچے گا، لیکن وہ سیدھے آفس نہیں چلے جاتے۔ بہت توجہ ہے جان محترم، وہ سیدھے آفس نہیں جاتے، وہ اپنی فور ویلر کو ایک ایسے مقام پہ روک دیتے ہیں جہاں کبھی کبھی کوئی بھٹکا بھولا آ جاتا ہے۔ وہ پہلے جا کر کے اپنی ماں کو قبر پہ سلام کرتے ہیں، اپنے باپ کو سلام کرتے ہیں اگر انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ نہیں دیکھ رہا ان چیزوں کو، اس لیے کہ جس نے بھی بھائی مثلاً آپ نے مجھ کو کہیں لگوایا کہیں جاب پر، ایک چھوٹی سی مثال، اور آج بھلے ہی میں اپنی محنت سے ترقی کر کے ایک بہت بڑی منزل پر فائز ہو گیا، اور آج میں آؤں اور میں انتظار کروں کہ آپ سلام کریں، اور جو جانتا ہے کہ آج یہ جو بھی ہے سب ان کی بنا پر ہے، تو ان کو تو چھوڑیے، آپ بتائیے محبت کریں گے کہ نفرت؟ ایک جنرل بات ہے، آپ بتائیے محبت کریں گے کہ آپ کے اندر نفرت پیدا ہوگی؟ جس کی بنا پر آج یہ آدمی یہاں تک پہنچا، آج اتنی اکڑ آ گئی اس کے اندر، ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگ کیا یہی تو کہیں گے؟ بتائیے کیسا آدمی ہے یہ، کوئی عجیب سی چیز ہے۔ تو جب ہم لوگ ایسا سوچ رہے ہیں، وہ خدا کہ جس نے مجھے کسی کے ذریعے پیدا کیا، اگر ہم اس کے نہ ہوئے تو اس کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا جب موقع مل جائے باپ کی خدمت کا، ماں کی خدمت کا، میرے نوجوان بھائیوں، اگر تمہارے بچے 6 7 8 سال 10 سال 15 سال 20 سال کے بھی ہو گئے ہو نا، تو جانتے ہیں آپ کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ بالکل دنیاوی بات کروں تاکہ حدیثوں کو بھی بیچ بیچ میں آپ کو پیش کرتا رہوں، تو ایک باپ کا ایک گھر میں آنے کے بعد لہجہ کیا ہوتا ہے؟ ہو گیا بیٹا تمہارا یہ کام، یہ کرنا ہے، چلو وہاں جاؤ، چلو یہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو۔ یہ کب تک رہے گا جانتے ہیں؟ جب تک تم کما نہیں رہے ہو، اور جیسے ہی تم کمانے لگو گے کوشش یہ کرو کہ باپ کا لہجہ یہی برقرار رہے۔ میں کچھ کہا بھائی، کیونکہ ایک 40 سال 45 سال تک جس باپ کا لہجہ تھا، اے بیٹا کہاں جا رہا، یہ کیا وہ کیا، اگر 50 سال کے بعد تمہاری ذرا سی دولت پر اگر اس کی زبان میں لکنت آنے لگے اور اس میں بدلاؤ آنے لگے تو سمجھ لینا یہ تمہاری خدمت نہیں ہو رہی ہے، یہ کچھ اور مسئلہ ہے۔ لائق اولاد وہی ہے جو اپنے اس لہجے کو باپ کے برقرار رکھے۔ وقت دیجئے ان کو، اپنے باپ کو وقت دیجئے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، سب دنیا میں سامنے دکھتا ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا اثر دنیا میں دکھے گا، آپ کو یہیں دکھے گا، وہ وہاں جو ہے وہ سب لوگ کہتے ہیں نا ارے وہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، کچھ اثرات یہی ہیں۔ راوی کہتا ہے میرا گزر بصرے سے ہوا، تو قبرستان سے جب میرا گزر ہوا وہاں سے گدھے کی آواز آ رہی تھی، جیسے اس پہ کوئی ظلم کر رہا ہو، مار پیٹ رہا ہو، ویسے اس کی چیخنے کی آواز آ رہی تھی گدھے کی۔ میں سمجھ گیا لگتا ہے کچھ جوانوں نے اس کو باندھ دیا ہے یا کسی گڑھے اوڑے میں اس کو گرا دیا ہے اور وہ چیخ رہا ہے، تو میں آگے بڑھا دیکھوں کچھ کر سکتا ہوں۔ تو جب آگے بڑھا دیکھا کہ ایسا تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تو جس طرف سے آواز آ رہی تھی اب میں اس طرف آگے بڑھا۔ بہت توجہ سنیے گا میرے نوجوان بھائیوں، اب جب میں آگے بڑھا میں نے دیکھا ایک تازی قبر ہے، اب جو غور کیا اور کان لگایا تو دیکھا قبر کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ اب میں وہاں سے بستی کی طرف دوڑا، اب جب بستی میں پہنچا تو میں نے کہا کہ بھائی ایک تازہ قبر ہے وہاں پہ، کہا ہاں وہ کل ان کا انتقال ہوا تھا، کہا مجھے لے چلو ان کے گھر۔
اب جب مجھے کچھ لوگ ساتھ میں لے کر کے ان کے گھر پہنچے، سلام، دعا، تعزیت، اس کے بعد ان کے بچوں کو بلایا اور بلا کر کے ایک جملہ کہا، اے بیٹا ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ ارے نہیں، آپ بتائیے کیا بات، کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا ہمارا گزر ہوا تھا قبرستان سے، اور جو قبر ہے نا تمہاری باپ کی، بہت توجہ سنیے گا، وہ جو قبر ہے نا تمہاری باپ کی، اس میں سے گدھے کی آواز آ رہی تھی۔ اچھا ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ریئیکٹ نہ کر جائیں، کچھ ہر کیسی بات کر رہے آپ، اور یہ وہ لگے اور رونے، کیا وہ لگے اور رونے بچے، اور روتے ہوئے کہنے لگے حضور ہم سمجھ گئے کہ وہ گدھے کی آواز کیوں آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے بیٹا، کیوں آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے نا، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ میرا باپ یعنی جو دفن ہو گیا، میرا باپ، جب میرے دادا یعنی اس کے باپ، جب بھی میرے دادا، اکثر ایسا دیکھا گیا میرے والد سے کچھ کہتے تھے یہ کر دو وہ کر دو، تو یہ میرے والد پلٹ کے کہتے تھے کیا گدھے کی طرح ہر دم چلاتے رہتے ہیں آپ۔ اللہ نے کہا اسی دنیا میں دکھاؤں گا، مرتے ہی دکھاؤں گا، اب تمہارے جنازے سے گدھے کی آواز آئے گی۔ لہذا اپنے والدین سے کچھ کہنے سے پہلے، خدا کی قسم میں کچھ حدیثیں سناؤں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ مولا کائنات کے اگر چہرے کو کوئی دیکھے تو کیا ہے؟ تھوڑا تیز بولیے، ہے نا؟ خانہ کعبہ کو دیکھنا، قرآن مجید کو دیکھنا، ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا، کیسے اس حدیث کی گہرائی میں پہنچوں آپ کو لے کر کے؟ میں ملا نہیں رہا ہوں اہل بیت سے ان کو، مگر ان کا مقام تو دیکھو، کس کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کس کعبے کو دیکھنا عبادت، کس قرآن کو دیکھنا عبادت۔ تو یہ میرے نوجوان بھائیوں اور میری بہنوں، ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، دل کی گہرائی سے تحفہ سمجھ کے اپنے پاس رکھ لینا اور عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ ارے جس ماں باپ کو محبت سے چہرے کو دیکھنے میں عبادت ہے، ذرا سوچو تو صحیح، محبت سے اسے کھانا کھلانے کا ثواب، محبت سے اسے پانی پلانے کا ثواب، محبت سے اسے دوا لے آنے کا ثواب، محبت سے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ثواب کیا میں پھر سے کہتا ہوں، میں کیسے اس حدیث کی گہرائی میں آپ کو لے کے اتروں؟ میں جہاں ہوں وہ اپنی کم علمی کی بنا پہ میں بہت گہرائی میں نہیں پہنچا، لیکن پھر بھی میں کم سے کم آپ کو وہاں تک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اب سوچو تو صحیح، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، میں برابر نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ رتبہ کس نے دیا؟ اسی خدا نے، جس کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت، اگر کہیں گھور کے دیکھا تو اور خدا نخواستہ کہیں کیا ہے اور ہاتھ چھل ہو جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے اٹھنے سے پہلے، خدا نخواستہ۔ سوشل میڈیا کا دور، ہر چیز دکھائی دیتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اپنی جوانی کو بھی یاد کر لیے صاحب، کیسی غذا کھلائی ہے آپ نے، کیسی تربیت کی ہے آپ نے، کیسے وقت گزارا ہے آپ نے۔ بڑی باریکیاں ہیں جو ہر چیز ممبر سے نہیں بیان ہو سکتی۔ کیسے زوجہ کے قریب گئے تھے، بس اشارہ دے دیا، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ ان تمام چیزوں کا اثر اولاد پر آئے گا۔ وہ دیکھیے یاد آ گئی، مقدس اردبیلی رحمۃ اللہ علیہ سنا ہی ہوگا آپ نے واقعہ ان کے والد کا، مختصر کروں ورنہ وہ 15-20 منٹ کا ہے۔ سیب گرا، انہوں نے کھا لیا، پچھتاوا ہوا، گئے دوڑ کے باغ کے مالک کے پاس، ارے حضور وہ سیب، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، جاؤ، ارے نہیں، سنو جی، یہ باغ ہم دو بھائیوں کا ہے،
تو آدھا معاف کر سکتا ہوں، پھر آدھے کے لیے تمہیں میرے بھائی کے پاس جانا ہوگا۔ اچھا جی چلے جائیں گے، ٹھیک جائیے۔ جی کہاں جانا ہوگا؟ کہا یہ تو ایران کا ایک سرحد، نجف میں رہتے میرے بھائی۔ آج کا دور تھوڑی ہے فلائٹ ٹکٹ کیا اور پہنچ گئے نجف میں، اور دبیل سے نجف، اتنی دور۔ لیکن جب خوف خدا ہونا سبحان اللہ تو انسان ان سختیوں کو اسی لیے برداشت، میں نے جملہ کہا نا، کبھی کبھی اللہ چاہتا ہے میرے اس بندے کو یہی بیماری دے دو، یہی تکلیف دے دو، کبھی کبھی یہی اولاد کا غم دے دو، یہ دھل کر کے پاک صاف ہو کر کے جب جنت میں داخل ہونا تو فرشتے بھی کہیں کیسا بندہ ہے جس سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے۔ اب یہ صاحب میں مختصر کروں جلدی سے ورنہ یہ اس کو پھیلاؤں گا تو کافی وقت لگے گا۔ اب یہ چل پڑے، پہنچ گئے پوچھتے ہوئے، دق الباب کیا۔ جب دق الباب کیا تو جی سلام کہیے، اردبیل سے آئے ہیں، سنیے گا بہت توجہ سے، والدین سے خاص کر کہہ رہا ہوں، اردبیل سے آئے ہیں۔ اچھا ہمارے وطن سے، آؤ بیٹا بیٹھو۔ کہا وہ سرکار سب تو ٹھیک ہے، کیا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ وہ ایک سیب گر گیا تھا، وہ نہر میں بہتا ہوا آ رہا تھا تو میں بھوک لگی تھی، کھا لیا تھا، تو آپ کے میں نے گیا معافی مانگا تو آپ کے بھائی نے آدھا سیب معاف کیا ہے، آدھا نہیں معاف کیا، کہا آدھے کے مالک آپ ہیں لہذا آپ معاف کر دیجئے حضور۔ اچھا ایسے ہم نہیں معاف کریں گے۔ کہا پھر؟ کہا کچھ شرطیں ہیں۔ کیا؟ کہا میری لڑکی سے شادی کرنا پڑے گی۔ ٹھیک کر لیں گے۔ کہا بات تو سنو، اس کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اندھی ہے۔ واقعی دیکھیے ہو سکتا ہے میرے پڑھنے میں بھی چہرے پہ اسمائل آ رہی ہو، آپ کے سننے میں بھی، مگر آپ اس کیفیت میں ڈوبیے خدا کی قسم۔ آپ سوچئے آپ ہوتے تو وہاں کیا کرتے، ہر آدمی سوچے آپ اگر ہو تو آپ کیا کریں گے۔ یار ایک تو لڑکی ہم جانتے نہیں، اوپر سے اندھی بھی ہے۔ اچھا چلیے کر لیں گے۔ اے بیٹا چل بھی نہیں پاتی، سن بھی نہیں پاتی، مختصر کر رہا ہوں، بول بھی نہیں پاتی، یہ کیسا انسان ہے؟ لیکن جب خوف خدا ہو، جب آخرت کا خوف ہو، جب دہکتے ہوئے شعلے نظر آئیں، ٹھیک ہے میں کر لوں گا۔ عقد ہوا، کمرے میں گئے، دوڑتے ہوئے باہر آئے، یہ بھی دیکھیے، ارے حضور یہ کون سی لڑکی ہے؟ وہ نہیں ہے جو آپ نے کہا نشانی بتائی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ تو سنتی ہے، وہ چلتی ہے، وہ جو آپ نے بتایا وہ لڑکی نہیں ہے، کوئی اور ہے وہ۔ کہے میرے لال وہ ہماری بیٹی ہے۔ کہا پھر؟ آپ نے کہا تھا اندھی ہے۔ سنیے میرے عزیزوں، ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ اب میری ماں بہنیں سنیں، میری آواز اگر ان تک پہنچ رہی ہے، خدا کے واسطے سنیں، خدا کے واسطے سنیں، خدا کے واسطے سنیں۔ کیسی خاتون ہے یہ؟ اندھی ہے، کیا مطلب؟ نامحرم کو نہیں دیکھتی تھی۔ اچھا اس لیے آپ نے کہا؟ ہاں۔ کہیے جو آپ نے کہا بولتی نہیں، گونگی ہے، کہا کسی کی غیبت نہیں کرتی، برائی نہیں کرتی۔ اچھا وہ جو سنتی نہیں، کہا کسی کی غیبت سنتی بھی نہیں، برائی سنتی بھی نہیں۔ کہا وہ جو چلتی نہیں، کہا گناہ کے لیے قدم نہیں اٹھاتی۔ اور اے بیٹا یہ تم کیا سمجھ رہے ہو، تم آئے ہو؟ ارے جب میں نے اپنی ایسی بیٹی کو دیکھا تو نجف پہ اپنی پیشانی رکھ کر کے کہتا تھا اے پروردگار، اے میرے مولا علی، ایسی بیٹی ہو تو پھر داماد کیسا ہونا چاہیے؟ تو بیٹا تم آئے نہیں ہو، تم کو مولا نے بھیجا ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ جب ایسی دو ہستیاں ملتی ہیں تب زمانے کو مقدس اردبیلی ملتے ہیں، اور ان کا عالم یہ ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے نماز شب کی۔ ہم یہ شکوہ امام کا ہے، آخری امام کا یہ شکوہ ہے۔ ایک ملاقات ہوئی تھی، اس کے لیے بھی وقت چاہیے، اشارہ کروں۔
جس سے ملاقات ہوئی اس سے شکایت کی تم نماز شب تم لوگ نہیں پڑھتے، کیا دل کی گہرائی سے معاملے کا، تم لوگ نماز شب نہیں پڑھتے، تم لوگ زیارت عاشورہ نہیں پڑھتے. بہرحال کیا عالم ہے. ڈول کھینچا، زمانہ پرانا نا، پانی نکالے، وضو کر لے، واپس ڈال دیا. ڈول کھینچا، پھر دیکھا واپس ڈال دیا. کیا سمجھا آپ نے؟ گندا پانی تھا. ارے نہیں، سورے نکل رہے ہیں، جواہرات نکل رہے ہیں. ایک مرتبہ سر کو بلند کیا، پروردگار مقدس کو تیری عبادت کرنا ہے، سونا چاندی نہیں، پانی چاہیے. ارے 1000 روپے میں ہماری نیت بدل جاتی ہے، وہاں ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں. تو ہمیں دونوں چیز دیکھنا ہے، ہم تربیت کیسی کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کھلا کیا رہے ہیں، پلا کیا رہے ہیں. جیسا بوئیے گا ویسا کاٹیے گا. یہ شکایت مت کیجئے کہ ہمارا نوجوان تو ایسا ہو گیا، حالانکہ اس کے لیے بھی خطرہ ہے. اگر تم ایسے ہو رہے ہو، تمہارے باپ نے غلطی کی تو تم کیوں دہرا رہے ہو؟ تمہارے باپ نے غلطی کی تو تم کیوں دہرا رہے؟ لہذا سنبھلنے کا مقام ہے. یہ تھوڑی دیر کا نہج البلاغہ میں امام کیا فرماتے ہیں، کتنے عجیب ہیں یہ 2 عمل. آپ سنیے ذرا، کتنے عجیب ہیں یہ 2 عمل. وہ کون سے؟ ایک عمل وہ کہ جس کی لذت تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، اس کی سزا بہت طولانی ہوتی ہے. میں مفہوم پیش کر رہا ہوں. اور ایک وہ عمل جس کی زحمت ذرا سی دیر کی ہے مگر ثواب ہمیشہ کے لیے باقی ہے. ایک میں نوجوان بھائیو سننا، میں اپنے لیے بھی پڑھ رہا ہوں اور آپ کے لیے خاص کر، ایک 5 سے 10 سیکنڈ کی لذت بھری نگاہ یہ 10 سیکنڈ کی رہے گی مگر اس کا عذاب حساب باقی رہے گا. اور ایک 10 منٹ کی صبح کی 2 رکعت نماز کی 10 منٹ کی زحمت، یہ زحمت ختم ہو جائے گی مگر ثواب باقی رہے گا. یہ تو میں صرف 2 باتیں کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ سوچئے، اس پہ فٹ کیجئے کیا کیا چیزیں ہو سکتی. بہرحال تو گاڑی رکتی تھی کہیں، جہاں بات رکی تھی، ماں کی قبر پہ گئے، فاتحہ پڑھا. اچھا یہ بتائیے، آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کبھی ایڈمٹ ہوئے ہوں گے ہاسپٹل میں. بہت سامنے کی مثال پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. 40 منٹ ہو گیا، 45 منٹ کہا تھا مگر 5 منٹ ہمیں ذرا ایکسٹرا دے دیجئے تاکہ میں مصائب پیش کروں. مگر ذرا سی یہ 5 منٹ کی گفتگو سن لیجئے عزیزان محترم. تو کبھی ہاسپٹلائز ہوئے ہوں گے آپ، جب پہلا دن 2-3 دن 4 دن اگر کبھی ہو گیا ہو، تو جب دوسرا دن آیا ہوگا نا، تو آپ نے کبھی نہ کبھی کہا ہوگا اے بیٹا یہاں آؤ. چچا تمہارے نہیں آئے، یعنی اپنے بھائی کو پوچھ رہے ہیں، بھیا نہیں آئے؟ ہاں بتائیے نہیں آئے وہ. اور کون کون آیا؟ کہاں یہ آئے یہ آئے. ہاں بتاؤ سب آ گیا مگر یہ نہیں آئے. بہت توجہ سنیے گا، مثال بالکل سامنے کی ہے. شکایت، دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ غیر لوگ آ گئے اپنا نہیں آیا، غیر آ گئے اپنا نہیں آیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قبرستان میں بستی کے لوگ تو جاتے ہوں اور تمہارا گزر نہ ہو، اور قبر میں کوئی شکایت کر رہا ہو، سب آ رہے ہیں میرے قبر پہ چراغ کیوں نہیں روشن ہے. اور جب آپ جاتے ہیں نا قبرستان، روایت پیش کروں، تو جیسے یہ مریض جیسے ہی 6 بجتا ہے تو گھبرانے لگتا ہے. ارے کیوں؟ یہ وزٹنگ اور جو ٹائم تھا یہ ختم ہو گیا 2 گھنٹے کا، 4 سے 6. تو گھبرانے لگتا ہے، اب چلے جائیں گے تو لوگ کل آئیں گے 4 بجے، اب یہ 22 گھنٹہ کیسے میں گزاروں گا، ہے نا، گھبراتا ہے نا. ویسے جب ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں، شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ان کی آوازوں کو اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا. آواز آتی ہے، اگر خدا کی اجازت رہی اور اس یعنی حیثیت کی رہیں آپ، جانتے کیا آواز آتی ہے؟ اے عرفان، اے بیٹا رک جاؤ، تھوڑی دیر اور رک جاؤ، تمہارے آنے سے دل لگ گیا تھا.
اے بیٹا تھوڑی دیر اور رک جاؤ. یہ تو تب معاملہ ہے کہ جب ہم جائیں تو گزارش کرتے ہیں تھوڑی دیر، اے میرے لال تھوڑی دیر اور رک جاؤ، تھوڑی دیر اور رک جاؤ. تمہارے آنے سے ذرا سا دل بہل گیا، دل لگ گیا تھا. اور میں مثال دے رہا ہوں، کبھی کبھی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، آنکھ بند کریے تو آپ کو سب سمجھ میں آئے گا، روایات کی روشنی پہنچیے. کبھی کبھی کچھ قبریں اپنی زبانی بے زبانی میں میرے دامن کو تھام لے کر کے کہتی ہیں، میرے محلے میں جانا، میرے گھر پہ میرے بچوں سے کہنا کہ تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے. میرے محلے میں جانا تو میرے بیٹے سے کہنا، اتنا بزنس میں اور اتنا کام دھندے میں مہو ہو گئے کہ تم اپنے اس باپ کو بھول گئے کہ جس نے تمہیں چلنا سکھایا تھا. عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، نہ اہل بیت کے آپ ہو سکتے ہیں، نہ اللہ کے ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک تم والدین کو نہیں راضی کرو گے. ایک روایت یہ کہتی ہے، اللہ اللہ سخت دیکھیے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے دنیا میں، انسان، ابو یہ لیجیے چشمہ آپ کے لیے لایا ہوں، ارے یہ کپڑا لے لیجیے آپ، اور یہ والا کھانا آپ کو پسند ہے، اور دیکھیے یہ والا فروٹ میں لے کر کے آیا ہوں آپ کو بہت پسند ہے، اور یہ اور وہ ہے، تمام چیزیں دنیا والے بھی کہتے ہیں دیکھو کتنا اچھا لڑکا ہے اور خدمت کرتا ہے، اور یہاں لے کے دوڑا اور وہاں لے کے دوڑا. لیکن یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے دفن کر کے ایسا بھول گئے کہ جیسے کوئی باپ ہی نہ تھا اس کا. تو معصوم فرماتے ہیں آنکھ ہو جاؤ گے اگر دفن کر کے بھول گئے. کیا ہو جاؤ گے؟ آنکھ ہو جاؤ گے. صلوات پڑھیے محمد وعلی حضرات مومنین، ہمیں ان تمام چیزوں پہ بہت زیادہ توجہ اور بہت زیادہ غور کرنا چاہیے. اس لیے کہ چوتھے امام فرماتے ہیں تم شاخ ہو، شاخ، یہ درخت لگا ہوا ہے، شاخ ہری بھری ہے، مگر جڑ ہو تو شاخیں ہری بھری ہوں گی. اور اگر جڑ کمزور ہو، کوئی جڑ کو کاٹ رہا ہو اور کہہ رہا ہو کیا اس کا پھل اچھا ہے، کوئی جڑ کو خراب کر رہا ہو اور کہہ رہا کیا اس کی خوبصورت پتیاں ہیں، تو عزیزان محترم پھر آپ سمجھ لیجئے. امام نے فرمایا جب اپنے اندر کوئی خوبی دیکھو تو یہ سمجھ لو کہ تم شاخ ہو، جڑ کوئی اور ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. ایک اور صلوات پڑھیں. حی علی الصلاۃ. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا عزیزان محترم، ہمیں خدا کی قسم پھر وہی جملہ میں دہراؤں، آج ہم بیٹھے ہیں کسی کی مجلس میں، کل ہمارے لیے لوگ اکٹھا ہوں گے. تیاری کیجیے. باخدا میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری پردے میں بیٹھی ہوئی بہنوں، تیاری کرو. پتہ نہیں کب خدا کا بلاوا. ایک انسان تھا نا، بس 2 منٹ کی رحمت. ایک انسان تھا، فضائل پھر اس کے بعد مسائل. وہ عالم دین کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، وہ بہت عمل کرتے تھے. ملاقات ہو جائے مولا سے، ملاقات ہو جائے، مسجد میں لیٹے لیٹے آنکھ لگی تو کسی نے کہا جیسے جاؤ فلاں جگہ جو ہے وہاں امام آئے ہوئے. اب وہ دوڑے ہوا گیا وہاں پہ، نقل باپ اجازت لی تو دیکھا ایک جنازہ رکھا ہوا خاتون کا. کیا؟ خاتون کا ایک جنازہ رکھا ہوا ہے، اور وقت کا امام وہیں پر، وقت کے امام تشریف رکھتے ہو. کہ مولا میں نے اتنا بلایا آپ کو اور کیا کیا عمل نہیں کیا، مگر آپ نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، اور آج ہو رہی ہے. لیکن اب یہ ہمارے اندر جستجو پیدا ہوئی کہ یہ خاتون کون سا عمل کہ آپ خود آ گئے ملنے، ہم تو دوڑے پھر رہے ادھر سے ادھر. کا وہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، عمل ایسا کرو تو وقت کا امام خود ملنے آئے گا.
میری ماؤں بہنوں سنیے گا، یہ گزارش ہے، یہ درخواست ہے، یہ ایک چھوٹا سا پیغام اپنی بہنوں کے لیے، کوشش کرنا تمہارا ایک بال بھی نامحرم نہ دیکھنے پائے۔ شراب کیا ہے بولیے؟ حرام۔ جوا حرام۔ جیسے غیبت کرنا حرام، جھوٹ بولنا حرام، ویسے ہی نامحرموں کے سامنے کھلے بالوں کے ساتھ جانا۔ یہ سماج کو کیا ہو گیا؟ ہم کہاں گم ہو گئے؟ ہم اس زینب پر روتے ہیں اور ان کی بے رضائی پر روتے ہیں جن کی چھینی گئی تھی چادر، اتاری نہیں گئی تھی۔ اور خدا کی قسم آپ محسوس کیجئے، مصائب تو مجھے مولا کائنات کا گزارش کی گئی ہے پڑھنا ہے، لیکن ایک جملہ میں اپنی ماں و بہنیں کے لیے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا تھا، اے بیٹا سجاد، آپ مصائب بھی سنتے ہوں گے، اے بیٹا سجاد، اے بیٹا خیموں میں آگ لگی ہے، اب آپ بتائیے جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ کیوں بوبی اماں کا باہر نکلیں گے تو بے ردا ہو جائیں گے۔ پتہ لگا میری ماں و بہنوں سننا، اللہ اکبر، وہ دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں، پتہ لگا بے پردہ تب ہو جاؤ جب جل کے مر جانے کا خوف ہو۔ یہ پیغام کربلا میں ثانیہ زہرا نے دیا ہے، یہ پیغام جناب کلثوم نے دیا ہے کربلا میں۔ زینب نے کہا بیٹا باہر نکلے، کہاں پھوپھی اماں، چونکہ جان کا بچانا واجب ہے نا، تو اگر اب جان کا خطرہ ہو جائے تو پھر تمہارا بال اگر کوئی نامحرم دیکھ لے تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن اگر یوں ہی فیشن میں، ارے یہ تو ہمارے بھائی لگتے ہیں، لگنا اور ہے ہونا اور ہے، باتوں کو سمجھیے، اور روتے ہیں ان کو تو پھر عمل تو بھی کیجیے۔ بس عزیزان محترم، ایک بیٹی بھی ہے جو اپنے باپ کی بے چینی کو دیکھ کے، بابا کیا بات ہے، بار بار صحن خانہ میں جا رہے ہیں۔ کہاں بیٹا، بار بار میں آسمان کو دیکھتا ہوں۔ بس مختصر یہ کروں، بیٹی نے باپ کو رخصت تو کیا مگر تڑپ رہی ہے، پریشان ہے کہ ایک مرتبہ آواز کانوں میں آئی کچھ دیر کے بعد، علی کا قتل ہو گیا۔ بس ایک مرتبہ روایت یہ کہتی ہے جب ابن ملجم کی ضربت لگی نا مولا کائنات کے سر پر، تو روایت یہ کہتی ہے، خدا کی قسم محسوس کیجئے گا، اس لیے کہ اس زمانے میں مسجدیں جو کچی ہوا کرتی تھی، مولا کائنات خیبر کا در اکھاڑنے والا علی ایک مرتبہ مسجد کوفہ کی مٹیوں کو اکھاڑ کے اپنے سر پہ ڈالنے لگا۔ بس مجھے ایک اور موقع یاد آیا، میں نے ہاتھوں کو فوراً جوڑا اور جوڑنے کے بعد ایک جملہ کا، یا علی، ارے پھر بھی آپ کی یہ خوش نصیبی کہ آپ کے سر پہ ضربت لگی تو آپ نے کوفے کی مٹیوں کو اپنے سر پہ ڈالا۔ میں کہوں گا مولا ارے ذرا کربلا میں آئیے، عباس کے شان قلم ہو گئے، سر پہ گرزے گرا لگ چکا۔ جزاکم اللہ۔ ہاں رونے میں دیکھیے نہ شرمائیے، اہل بیت کا غم سب سے بڑا غم ہے۔ عزاداروں بس ایک مرتبہ ذرا محسوس کیجئے گا، خدا کی قسم یہ بڑا سخت مصائب ہے، بہت سخت ہے، اس لیے کہ مولا کائنات کی زندگی آپ اپنے سامنے رکھیے، وہ علی جو خیبر کا فاتح ہو، خندق کا ہر جگہ فاتح ہو، مگر اپنے سے چل کے گھر تک نہیں جا پا رہے ہیں۔ بس گلیم منگوائی گئی، اس میں امام کو لٹایا گیا، ایک شانے کو حسن نے پکڑا، ایک طرف سے حسین نے پکڑا، ایک طرف سے محمد حنفیہ نے سہارا دیا، ایک طرف سے عجب نہیں کہ عباس نے پکڑا، مگر جیسے ہی گھر قریب آیا نا، اب تمام چیزوں کو چھوڑتا ہوا، علماء فرماتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ علی جو چل نہیں پا رہے تھے نا، ایک مرتبہ کہتے ہیں، اے بیٹا حسن، اے بیٹا حسن ذرا مجھے سہارا دے دو، اے بیٹا حسین آگے آؤ ذرا مجھے سہارا دے دو۔ کہا کیوں بابا؟ کہا میں چلتے ہوئے گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ اے بیٹا ذرا سہارا دے دو۔ میں کہوں گا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری بیٹیاں ارے جب مجھے اس حالت میں دیکھیں گی ان پہ کیا گزر جائے گی۔ جزاکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ اے عزاداروں بڑی محبت ہوتی ہے بیٹیوں کو اپنے باپ سے، یہ جو باپ کا شانہ ہے نا، دو وقت بہت کام آتا ہے،
جب بیٹی چھوٹی ہو تو کبھی کبھی سونے کے لیے کام آتا ہے، اور جب رخصت ہونے لگتی ہے تو رونے کے لیے کام آتا ہے۔ بس عجب نہیں کہ زینب و کلثوم بڑھ کر کے ایک مرتبہ باپ کے شانے پہ اپنے سر کو رکھا ہوگا، اے بابا، ارے آپ کی یہ حالت کس نے کر دی؟ جزاکم اللہ۔ بس مختصر کیا، باپ کا سر لیا، زینب نے اپنے زانوں پہ رکھا، امام غش کی حالت میں ہے۔ ایک مرتبہ آنسوؤں کے قطرات حیدر کرار کے رخسار پہ پہنچے، غش سے افاقہ ہوا، میری لاڈلی زینب رو رہی ہو، ذرا اپنے سر کو جھکاؤ، کانوں کو میرے قریب لاؤ۔ زینب سنتے جاتی ہے اور روتے جاتی ہے۔ علی کچھ بیان کر رہے ہیں، اب سمجھ میں نہیں آیا کہ علی نے کیا بیان کیا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، بس اتنا سمجھ میں آیا، زینب نے کہا اچھا بابا ٹھیک ہے، اچھا بابا ٹھیک ہے، اچھا بابا ٹھیک ہے۔ اب اس اچھا بابا ٹھیک ہے میں کیا راز تھا؟ ارے یہ سن 61 ہجری میں کھلا، جب دربار شام آیا، ہر بیویاں گھبرا کے بیٹھ گئی۔ زینب نے کہا نہیں کلثوم آگے بڑھو، نہیں زینب آگے بڑھو، لیجئے سب دروازہ پار ہوا۔ زینب سب کو حوصلہ دیتی گئی، تیسرا دروازہ پار ہوا، چوتھا پار ہوا، پانچواں، لیکن جب ساتواں دروازہ آیا نا، اب ایک مرتبہ زینب نے چاروں طرف دیکھا، بس آخری جملے مصائب کے، بس وہ زینب جو ابھی تک لوگوں کو حوصلہ دے رہی تھی، وہ زینب ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھ کے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ بیویاں آگے بڑھی، اے زینب، ارے آپ تو حوصلہ دے رہی تھی، اے شہزادی آپ تو حوصلہ دے رہی تھی۔ کلثوم بڑی، اے بہن آپ تو ابھی تک حوصلہ دے رہی تھی، اگر آپ ہی بیٹھ جائیے گا تو ہمیں کون داخل کرے گا دربار میں؟ کہا نہیں نہیں میں حوصلہ نہیں ہاری ہوں۔ کہا تو پھر بیٹھ کیوں گئی؟ کہا ارے مجھے وہ 40 ہجری کا رمضان، ارے میرے بابا کی وہ وصیت، ارے کہا کون سی وصیت؟ کہا ایک لمحہ ایسا آیا، بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب ارے جب دربار میں جانا ہونا تو گھبرانا نہیں، تم چلنا، تیرا بابا آگے آگے چلے گا۔ ارے دربار آ گیا، میں دیکھ رہی ہوں میرا بابا نہیں آیا، بس اتنا کہنا تھا۔ زینب اپنے مقام سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اے کلثوم آگے بڑھو، اے رقیہ آگے بڑھو، اے اماں فضہ چلو، وہ دیکھو میرا بابا آ گیا۔ اے بابا، چادریں چھینی گئی، بھیا کو ذبح کر